وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفتاح المنان بالطول والفضل والإحسان، وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس درس میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا موقع ملا اور عنوان یہ دیا گیا کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کیا کردار. اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے نوجوانوں کی ایک بڑی اور اچھی تعداد موجود ہے. مجھے بھائی حمیداللہ صاحب نے بتایا کہ یہاں ہمارے علاقے کے تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے، بندہ سب اپنے ہیں، لیکن اپنوں کے درمیان پہنچتے ہیں تو ایک اور خوشی کا احساس ہوتا ہے. حیدرآباد کئی بار آنا ہوا، لیکن اس طرف پہلی بار آیا. حمیداللہ بھائی کا شکریہ اور یہاں کے ذمہ داروں کا، مسجد کی کمیٹی کا، انتظامیہ کا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد کے دورے کی ترتیب دینے والے ہمارے فضیلت الشیخ فیصل راشد جامعی حفظہ اللہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کا شکریہ. کئی مرتبہ انہوں نے ترتیب بنائی اور الحمدللہ ان کی خاص عنایت سے کئی مرتبہ حیدرآباد آنے کا اللہ نے موقع دیا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، برکتوں سے نوازے. موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نوجوان ہر زمانے، ہر معاشرے اور ہر قوم کی بنیادی ضرورت ہے. اور نوجوان صرف 18-20 سال کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ نوجوان 30-35 سال کی عمر والا بھی ہوتا ہے، 40 سال کی عمر والا بھی ہوتا ہے. اور 40 سال کی عمر وہ عمر ہے جو پختگی کی عمر ہے. اسی لیے اللہ نے 40 سال کی عمر کو پہنچ جانے والوں کو خاص دعا پڑھنے کی بھی تعلیم دی. یہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے جو 40 سال کے ہو چکے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، کیا انہوں نے وہ دعا پڑھی ہے؟ بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں. پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف، غالباً آیت نمبر 15 نبی سی آیت ہے. آیت کا آخری آدھا ٹکڑا دعا ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. آپ نے نہیں پڑھی ہے؟ قرآن اٹھائیں، یہ دعا پڑھ لیں. 40 کے ہو گئے، 40 کراس کر گئے، یہ دعا پڑھ لیجیے. اللہ نے کہا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب یہ پیدا ہوا انسان اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، تو اس نے یہ دعا پڑھی اور اللہ سے اپنے لیے یہ ساری چیزیں مانگی. یہ آپ کو یہاں سے ایک کام دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ آیت اٹھائیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، یہ دعا پڑھیے اور اس آیت کا اور اس دعا کا مفہوم سمجھیے. یہ کام آپ کا ہے. ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا. پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف پہلی ہی سورہ ہے. پارہ نمبر 26 میں جیسے آپ پارہ نمبر 26 بولیں گے سورۃ الاحقاف، آپ کو دوسرے رکوع کے بعد، جہاں دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، 2-3 آیتوں 4 آیتوں کے بعد آپ کو یہ آیت مل جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا
آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے صحابہ تھے اکثر نوجوان تھے، اکثر نوجوان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب سے پہلے جس نے قبول کی مردوں میں کون ہے؟ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کتنی عمر ہے؟ 37 سے 38 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے۔ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے دعوت رکھی آپ نے، علی رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، کتنی عمر؟ 10 سال۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، عمر کتنی ہے؟ 40 کے اندر۔ یہ سب نوجوان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کون کون ہے اس میں؟ ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن عفان، عثمان بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، یہ بڑے بڑے صحابہ، سب نوجوان۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے تقریباً جن 90 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان میں سے اکثر تعداد نوجوانوں کی تھی، اکثر تعداد نوجوانوں کی۔ اور مدینے میں جو تعداد مسلمانوں کی ہوئی شروع میں، مدینے کے لوگوں کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام قبول کیا، کتنی عمر ہے؟ صرف 30 سال، صرف 30 سال۔ ان کی کوششوں سے ان کے قبیلے کے تقریباً سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، سارے لوگوں نے، اتنی زیادہ ان کی بات مانتے تھے۔ ایک بندے کو چھوڑ کر سارے لوگوں نے اسلام قبول کر، شام ہونے سے پہلے پہلے۔ ایک بندہ کون بچا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی دن جنگ میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے۔ اور یہ واحد صحابی ایسے ہیں زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، شہید ہو گئے، اللہ کی جنت میں چلے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ 30 سال کے انہوں نے اسلام قبول کیا، صرف 6 سال اسلام کا زمانہ پایا۔ 5 سال کے بعد 6 سال جنگ خندق میں ایک زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ صرف 6 سال اسلام کا زمانہ پایا، 30 سے 36 سال کی عمر تک۔ آپ کو پتا ہے وفات ہوئی، اللہ کا عرش مل گیا، وفات ہوئی، اللہ کا عرش مل گیا۔ بھاری بھرکم صحابی تھے، وفات ہوئی، ان کا جنازہ اٹھایا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی سعد کا وزن کہاں چلا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے کندھا دے رکھا۔ 70,000 فرشتوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ صرف 6 سال، صرف 6 سال مدینے کی اصلاح کا وہ ہر کام جو کر سکتے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ نوجوان، میں گفتگو یہاں سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ نوجوانوں کے بارے میں کئی حیثیتوں سے میں بات کروں گا، اور پوائنٹ کی روشنی میں انشاءاللہ میں 10 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت سی باتیں آپ نوجوانوں کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک الگ طریقے سے آپ کے سامنے معاشرے کی اصلاح میں نوجوان کیا کردار پیش کر سکتا ہے وہ تذکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا کردار جو ایک نوجوان کا معاشرے کی اصلاح میں ہو سکتا ہے وہ ہے گھریلو اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے۔ کیونکہ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ 1 گھر، 2 گھر، 3 گھر، 4 گھر، 5 گھر، سماج بن جاتا ہے، گاؤں بن جاتا ہے، علاقہ بن جاتا ہے، معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو گھریلو اعتبار سے آپ کو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ کیا کردار ہے؟ آپ گھر کے کام کریں، گھر کے باہر کے کام کریں۔ آپ نوجوان کتنا کاہل ہو گیا، نہ گھر کے اندر کے کام کرتا ہے نہ باہر کے کام کرتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے بیکار بیٹھے ہوئے، کتنے ایسے دن بھر خالی گیم کھیلتے رہتے، کتنے ایسے ہیں دن بھر پڑے رہتے، ماں باپ کے ذہنوں کے لیے بوجھ بنے ہوئے، ٹینشن۔ سماج کیسے ٹھیک ہوگا؟ گھر ٹھیک ہوگا، اور گھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس میں نوجوان کو اپنا کردار پیش کرنا۔ گھر میں
میں جہاں بھی آپ کی ضرورت ہو آپ وہاں اپنا حصہ ڈالیں، چاہے گھر کا باہر کا کام ہو اندر کا کام. صرف پیسہ کمانا کمال نہیں، گھر کو مینٹین رکھنا کمال ہے، گھر کو بنا کے رکھنا کمال ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کو آپ کی بیوی کے کاموں میں مدد کی ضرورت پڑے آپ مدد کیجیے. بچوں کو کھلانا ہو بچوں کو کھلائیے، بچوں کے کپڑے تبدیل کرنا کیجیے. یہ صرف بیوی کا کام نہیں، آپ کا بھی کام. بیوی کا کام کرنے سے آپ بیوی کے غلام نہیں ہو جاتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے کام کیے، گھر کے کام کیے. اپنے کپڑے آپ نے خود سلے، یہ نہیں کہا عائشہ میرا کپڑا پھٹ گیا سل دو. اپنے کپڑے اپنے جوتے خود ٹانک لیا آپ نے ہر کام کے لیے. موبائل میں لگا ہوا ہے، آپ بیوی کو آواز دے کر کے ایک گلاس پانی دے دو، وہ کام دوسرا کر رہی ہے، اسے کہے گا ایک گلاس پانی دے دو. بہن ہے بہن کو پکارے گا، اماں ہے اماں کو پکارے گا. کیوں بھائی آپ ایک گلاس اٹھ کر کے پانی نہیں لے سکتے؟ آپ اپنے گھر میں آپ کو اپنا کام کرنا ہے. یہ آپ کے گھر کی اصلاح کے لیے. اس لیے کہ ہر بندہ اگر اپنا کام اپنی ذمہ داریاں سمجھے تو گھر بہت اچھا ہے. گھر کب بگڑتا ہے؟ جب ہم نواب بن جاتے ہیں، جب ہم بڑے بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. نہیں، آپ بڑے نہیں، گھر کے کام کے لیے کون سے بڑے بھائی؟ آپ کچھ لوگ تھوڑا سا کما لیتے ہیں تو چاہتے میں کوئی کام نہیں کروں، یہ فلاں کرے یہ فلاں کرے یہ فلاں کرے یہ فلاں کرے. آپ بھی کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع سے خندق کھودنے کی ضرورت پڑی. صحابہ کو 14 ہاتھ بلکہ 40 ہاتھ دیا گیا کہ ہر آدمی 40 ہاتھ کھودے گا خندق. نبی کے حصے میں بھی 40 ہاتھ آیا. صحابہ خندق کھود رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے. بھوک سے صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی بھوک لگی ہے، پیٹ پر ہم نے پتھر باندھا، پتھر دکھایا. نبی نے اپنا کپڑا ہٹایا، صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا، نبی کے پیٹ پر 2 پتھر لگے ہوئے تھے. نواب مت بنے، بڑے مت بنے. اپنے گھر کے لیے کون سے بڑے بھائی؟ آپ ایسی امیری ایسی مالداری کس کام کی کہ آپ اپنے گھر میں بڑے بن جائیں؟ کچھ لوگوں کو علم کا غرور، کچھ لوگوں کو مال کا غرور، کچھ لوگوں کو عہدے کا غرور، یہ آپ کے گھر کو برباد کر دیتے. اور بطور خاص جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو تب یہ معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ بھی، آپ کا بڑا بھائی بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، اسی میں دیورانی جٹھانی سارے لوگ ہیں. پھر معاملہ اور بگڑتا ہے. پھر یہی سے کام شروع ہوتا ہے، ارے فلانے کے شوہر کرتے نہیں ہیں اور ہمارا شوہر اتنا کماتا ہے تو وہ کیوں کرے، فلانے کا نہیں کماتا ان کو زیادہ کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ گھر کے کام میں سب اپنا حصہ ڈالو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، جیسے صحابہ نے. یہ پہلا کردار ہے سماج کی اصلاح میں. آپ پہلے گھر سے شروعات کیجئے، گھریلو اعتبار سے اپنے گھر کو بہتر بنائیے، اپنا کردار پیش کیجئے، سماج اچھا بنے گا، بہتر بنے گا. دوسرا کردار رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے. آپ کسی کے رشتہ دار ہیں نا، اکیلے تو نہیں آئے دنیا میں. کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ. تو یہ جو رشتہ داریاں ہیں نا، ان رشتہ داریوں کو نبھائیے. رشتہ داروں کا خیال رکھیے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص ایک آیت پڑھتے تھے، اس آیت کا تعلق رشتہ داری سے ہے، اور اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر آپس میں دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈرو. رشتہ بنانا کمال نہیں ہے، رشتہ نبھانا کمال ہے. ہمارے یہاں رشتے بہت بنتے ہیں، لیکن آئے دن طلاق، خلا، بیٹا باپ سے ناراض، بیٹی کسی اور سے ناراض. ناراضگیوں کا کتنا سلسلہ چل رہا ہے. ایک ہی خاندان کے 2 افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ مال.
کیا ہے؟ پیسہ. وجہ کیا ہے؟ دنیا. کیوں؟ آپ کا رشتے دار ہے، معاملہ سالو کیجیے، مسئلے کا حل نکالیے، بیٹھیے. اور پتہ ہے ہمارے یہاں جتنے مسائل بگڑتے ہیں کسی تیسرے کی وجہ سے بگڑتے ہیں. تو آپ کا اپنا بھائی آپ کے بھائی اور آپ کے معاملے میں کوئی تیسرا نام کیوں اڑا رہا؟ وہ بات کر رہا ہے، اس کی بات مت سنیے. بھائی سے بیٹھ کر بات کیجیے، بہن سے بیٹھ کر بات کیجیے، باپ سے کوئی مسئلہ بیٹھ کر بات کیجیے، کسی رشتے دار سے کوئی مسئلہ بیٹھ کر بات کیجیے. اور یاد رکھیے رشتے داری توڑیں گے اللہ آپ کو توڑ کر رکھ دے گا. اور خاص طور سے کچھ لوگ جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، سارے رشتے داروں سے کٹ کر کہیں الگ رہنے لگتے ہیں. پھر نہ کبھی بھوبھی کو فون کیا، نہ خالہ کو فون کیا، نہ چاچا کو پوچھا، نہ ان کو پوچھا، نہ ان کو پوچھا. آج کی دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے نا، اتنا ہی انسان اپنوں سے کٹ گیا. آپ خود اپنے اپنے بارے میں سوچو، آخری بار آپ نے اپنی پھوپھی سے کب بات کی تھی؟ خالہ کو کب فون لگایا تھا؟ چاچا سے کب بات ہوئی تھی؟ بھائی 4-5 ہے، دور دور ہے، بھائی سے کب بات کیا تھا؟ کتنے ایسے ہیں یہاں کہ مال یا دوسری چیزوں کی فکر میں، اس کے چکر میں باپ کو ماں کو کئی دن بلکہ ہفتے ہو جاتے فون نہیں کرتے. آپ کون سا کردار پیش کر رہے ہیں سماج میں؟ صحابہ میں کوئی مثال بتائیے آپ کہ کوئی صحابی بہت بڑا ہو گیا ہو تو سب کو چھوڑ دیا ہو، پیچھے ہٹ گیا ہو. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار ہوئے، سب سے بڑے مالدار، لیکن صرف اپنے گھر والوں کو نہیں پوچھ رہے، اپنے گھر والوں کو بھی پوچھ رہے ہیں، نبی کے گھر والوں کو بھی پوچھ رہے ہیں، سب کا خیال رکھ رہے ہیں. اور یہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے چمٹی ہوئی ہے. کیا کہتی ہے؟ وَمَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، جو مجھے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا. وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ کر رکھے گا. آپ رشتہ داری نبھائیے. اور پتہ ہے ہمارے یہاں آپ تو خیر ہم سب اسی علاقے کے ہیں، سدھارتھ نگر. ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے پتہ ہے؟ ہم دیکھ کر کے کوئی کام کرتے ہیں. اب تو معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ فلاں صاحب ہمارے ابا کے جنازے میں آئے تھے تو ہم ان کے گھر کے کسی جنازے میں جائیں گے اور نہیں جائیں گے. یہ بات ابھی تک شادی بھی عادت تھی، اب جنازے تک بھی پہنچ گئی. اچھا ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا، وہ فلاں گھر والے نہیں آئے تھے، اب اسے گھر میں کسی کا انتقال ہوگا، اب نہیں جائیں گے. بھائی کون؟ ارے کون سی نیکی کر رہے ہو بھائی؟ کون سا پہاڑ توڑ رہے ہو؟ کون سا کوئی بہت بڑا خزانہ جمع کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں کیا کی مینٹین لو اور دو والا معاملہ چلتا ہے. ہمارے یہاں اتنا معاملہ گڑبڑ ہے کہ شادی میں فلانے کے گھر سے کتنا چمچ آیا تھا، چھوٹا کٹورا بڑا کٹورا آیا تھا، سب مل کر کے رکھتے ہیں. ماشاءاللہ خواتین کو سورہ یاد ہو نہ یاد ہو، چمچ کٹورا بالٹی سب برابر یاد رہتا ہے. یہ افسوس ہے اپنی ہی رشتے داریوں میں اتنی زیادہ گہری کھائی بن چکی ہے کہ وہ بانٹنے سے نہیں بڑھ رہی. دور کی چیز اس دنیا میں معاملات کو سلجھائیے، مسئلے کا حل نکالیے اور اپنا کردار پیش کیجیے. نوجوان ہیں تو نوجوانی کا استعمال کر کے گھر والوں کو ملانے کی کوشش کیجیے، بجائے اس کے کہ طاقت کے زور میں آ کے چل دیکھ لوں گا میں کیا ہوگا. غلط بات، یہ مت کیجیے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے. تیسری بات، تیسرا کردار نوجوان کا سماج کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے. بھائی آپ صرف گھر میں نہیں رہتے، سماج میں بھی رہتے، باہر بھی نکلتے، ضروریات کے تحت باہر بھی جاتے. تو آپ اپنے سماج میں جو رہتے ہیں نا، تو اپنے سماج کو بہتر اچھا بنانے میں ذاتی طور سے اپنے اعتبار سے اپنا کردار پیش کیجیے. اور وہ کردار کیا ہے؟ نمبر 1، سماج کے لیے فائدے مند بنے. آپ کی وجہ سے سماج کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، سماج کی کسی چیز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، پبلک پراپرٹی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. کھیت، روڈ، جو بھی آپ کے راستے میں سماج میں آتا ہے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے.
کوئی روڈ پر کھڑا ہوا اس سے کہتے بھائی سائڈ ہو جائے گا تو تیرے باپ کا روڈ ہے کیا؟ کتنا معاملہ کر پڑے بھائی، آپ راستے میں کھڑے ہو، سائڈ ہو جاؤ، کیوں کھڑے آپ راستے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ راستوں کے حقوق ہوتے ہیں. صحابہ سے کہا راستے میں مت بیٹھا کر، بچو راستے میں نہیں کھڑے ہوتے، بیٹھتے نہیں. صحابہ نے کہا بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے، کام کاج کے تحت ہمیں راستے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے. تو نبی نے فرمایا اگر ایسی بات ہے ضرورت کے تحت کھڑا ہونا تو راستے کا حق دو. صحابہ نے کہا لیکن نبی راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں. کہا کیا؟ کہا تکلیف دے کوئی چیز دیکھو تو ہٹا دو، سائڈ کرو. ہمارے یہاں تکلیف دے چیز ہٹانا تو دور، ہم خود تکلیف پیدا کرتے ہیں، کبھی بائک سے، کبھی اپنے جسم سے، کبھی کسی اور چیز سے، کبھی کسی اور چیز سے. کیلے کا چھلکا پھینک دیا، کرکرے مرمرے اور پتہ نہیں کیا کیا کھایا راستے میں ڈال دیا. کیوں بھائی؟ آپ کی زمین ہے وہ. سماج میں گندگی کرنے کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں. سماج کو صاف نہیں کر سکتے تو گندا بھی مت کیجیے. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں چلو کچرا کہیں بھی پھینکتے ہیں ہم لوگ، اور کچڑے والا آتا ہے کچڑا اٹھانے تو کہتے ہیں کچڑے والا. وہ کچڑے والا نہیں، وہ صفائی والا. کچڑے والے آپ ہیں، کچرے والے آپ، وہ صفائی والا ہے کہ آپ کی گندگی، آپ کا کچرا کہیں اور لے کر کے جا رہا، پھینک رہا ہے، کب کر رہا ہے وہ. آپ گندگی کرتے ہیں، آپ کچرا. سماج کو اچھا بناؤ بھائی، خوبصورت بناؤ، کلین بناؤ، کلین بناؤ. یہ اسلام کی سب تعلیم جو غیروں نے آج لے لیا. آپ یورپ میں چلے جاؤ، ایسے حرکت کر لو، نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہمارے رشتہ دار میں سے کسی نے یہ حرکت کی تھی، اسے جیل بھیج دیا گیا تھا، اس کو جرمانہ لگا دیا گیا تھا. یہاں سب چلتا ہے، وہ کچرا وہ پھینک رہا ہے تو میں بھی پھینک رہا ہوں. سماج کو اچھا بنائیے اور سماج کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار پیش کیجیے. جیسے اور اگر کوئی سماج کو گندا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، آپ نے سماج میں آ کر کے کوئی بے حیائی پھیلا رہا، آپ کا یہ علاقہ ہے یہاں جو برائی پھیلتی ہے کون پھیلاتا ہے؟ ممبئی والے، کسی اور علاقے والے نہیں، آپ کے علاقے کے لوگ برائی پھیلاتے ہیں بھائی. تو یہ مت کہو کہ برائی بہت بڑھ رہی ہو، بڑھا آپ رہے ہو، کوئی اور نہیں، تیسرا چوتھا نہیں کوئی بڑھا رہا، آپ بڑھا رہے ہیں. اگر کوئی برائی پھیلا رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑو، روکو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک کمیٹی بنی حلف الفضول کے نام سے. وجہ کیا تھی کہ ایک مظلوم، ایک بندے کا حق مار لیا، کسی نے مان لیا لیکن پیسہ نہیں دیا. اس نے پورے مکہ میں گہار لگایا، کسی نے نہیں سنا. تو کچھ لوگوں کی کوشش سے ایک کمیٹی بنی. کمیٹی کا کام کیا تھا؟ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، حق والے کا اس کا حق دلائیں گے، ہم سماج میں اچھائی پھیلائیں گے. ایسی کمیٹی بنانے کی آج ضرورت ہے. اگر 15-20 نوجوان اکٹھے ہو جائیں علاقے میں کہ کوئی بھی ہمارے علاقے میں گلی میں غلط کرے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اسے دوسروں تک، بڑے محکمے تک پہنچائیں گے، اسے برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، اسے سمجھائیں گے، جیسے ممکن ہوگا اسے برائی سے روکیں گے. یہ کام بہت آسان کیا جا سکتا ہے. اپنا کردار پیش کیجیے. نمبر 4، معاشی اعتبار سے روزی روٹی، مال. آپ مال کمائیے، ضرور کمائیے، خوب کمائیے، لیکن حلال کمائیے. یہی کمانے کی اصل عمر ہے. بھاگ دوڑ، محنت، کوشش، رات دن ایک کرتے کیجیے، خوب کیجیے، لیکن حرام نہیں. اگر حرام کمایا تو آپ کا تو نقصان ہے ہی ہے، آپ کے گھر کا نقصان ہے، آپ کی نسل کا بلکہ نسلوں کا نقصان ہے. پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. حرام مال سے بچیے، ایسے بچیے کہ جیسے کہ وہ سانپ ہے، آپ کو ڈس لے گا، زہر آپ کے اندر ڈال دے گا. ایسے بچیے. حلال، صرف حلال. آج نہیں تو کل آپ ترقی کریں گے اور ضرور کریں گے.
डंडी मारना, ये कांटा मारना, ये नाप तोल में कमी करना, ये झूठ बोल करके 2 नंबर माल को 1 नंबर कह करके बेचना, और ये जो है बहुत सारे तरीकों से वजन को ज्यादा कर देना, फायदा हो कम कर देना, ये सब किसका तरीका है? होगा। नाप तोल में आप कमी करेंगे, डंडी मारेंगे, कांटा मारेंगे, तो आपके इलाके में महंगाई बढ़ेगी, जालिम हुक्मरान आएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके यहाँ से पानी के बारिश के कतरात को रोक लेगा। माल कमाइए, हलाल खाइए, अपने बच्चों को हलाल खिलाइए। ये चौथी बात। 5वीं बात क्या है? इसी में एक वाकया है, इख्तिसार के साथ मैं जिक्र कर दूं आपके सामने। हलाल कमाने, एक बंदा था मक्के में, अबू गयास मक्की नाम का। उसके घर में एक बीवी, एक सास, 2 बहनें और 4 बेटियां और एक खुद। कितने हो गए? 9 अफराद। बड़ा गरीब आदमी, वो सीधा घर। इमाम तबरी रहमहुल्लाह जो बड़े मुफस्सिर हैं, वाकया बयान करते हैं। मैं मक्का गया हुआ था, खुरासान का एक आदमी हज के टाइम पर ऐलान कर रहा है लोगों की भीड़ में कि लोगों, किसी को मेरे 1000 दीनार की थैली मिली हो तो मुझे दे दे, अल्लाह उसका भला करे। इमाम तबरी रहमहुल्लाह कहते हैं ये बूढ़ा उठा, एक बूढ़ा मक्के का रहने वाला उठा और कहता है कि देखो भाई, मक्के के लोग गरीब हैं, यहाँ बहुत ज्यादा माल नहीं है लोगों के पास, हो सकता है किसी के हाथ लगा हो आपकी वो दीनार की थैली, आप इनाम का ऐलान कर दीजिए, वो ला करके दे देगा आपको, कुछ इनाम उसे भी मिल जाएगा। तो उस बंदे ने पूछा आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? तो कहा 100 दीनार पर 10 दीनार, तो 1000 पर कितना हो गया? 100। और आपको पता है 1 दीनार कितना होता है? 1 दीनार सोने का सिक्का, 1 दीनार 4.25 ग्राम सोना। 1 दीनार 4.25 ग्राम सोना, तो 1000 दीनार कितना हो गया? 4.25 किलो सोना। कीमत कितनी हुई पता है आपको? इस जमाने के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपए। 1000 दीनार की कीमत। तो उसने कहा 1000 पर 100 दीनार इनाम का ऐलान कर दो, तो 100 दीनार का कितना हो गया? 35 लाख रुपए। 100 दीनार की कीमत 35 लाख। तो कहा नहीं, ज्यादा कह रहे हैं आप, अल्लाह आपका भला करे, मैं मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इमाम तबरी रहमतुल्लाह कहते ये बूढ़े की बात से मुझे लग गया कि हो ना हो ये माल इसी के पास है, जब तो उसने इनाम की बात कही ना। कहते ये मजलिस खत्म हुई तो उसके पीछे पीछे चला, उसके घर पहुंचा, वो बूढ़ा एक पोसीदा घर में, खराब घर में दाखिल हुआ और बाहर से पुकारता है लुबाबा लुबाबा अपनी बीवी को। कहता सुनो, वो बंदा मिल गया जिसकी वो 1000 दीनार की थैली है, क्या कहते हो वापस कर दूं? मिल गया वो। तो बीवी ने कहा नहीं नहीं वापस कर दो। क्यों? हमारे घर में पिछले 50 साल से मोहताजी। कितने साल? 50 साल। और कहने लगी आपके घर में 4 बेटियां, 2 बहनें, आपकी सास, आपकी बीवी, आप हैं, और गुजारे के लिए माल के नाम पर सिर्फ वही है जो आप रोजाना चाहते हैं, कुछ मजदूरी, कुछ मेहनत करते हैं, लाते हैं, हमारा पेट पालते हैं, और कुछ नहीं। ये पैसा रख लीजिए, मत बताइए, अल्लाह ताला आपका मामला उससे हल करवा देगा। ये बूढ़ा कहता है पता है कितनी उम्र है इसकी? 86 साल। 86 साल का। कहने लगा 86 साल से हराम का एक लुकमा नहीं खाया, और अब जब मेरे दोनों पैर कब्र में है तो तुम कह रही हो कि मैं हराम खा लूं, ये माल उसको ना बताओ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। दूसरा दिन आया, फिर से वो खुरासानी उठा, कहने लगा भाई किसी को थैली मिली होते तो। ये बंदा कहने लगा भाई इनाम का ऐलान कर दो, मिल जाएगा। कहा कितना होना चाहिए? कहा 1000 पर 10 दीनार दे दो, 3.5 लाख रुपए। कहा नहीं ज्यादा है, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़। तीसरा दिन आया, फिर तीसरे दिन भी उसने ऐलान किया। ये बूढ़ा भी कहता है कि भाई इनाम रख दो। कहा कितना? का 1 दीनार। तो खुरासानी कहता है नहीं, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़।
آپ سوچیں گے کتنا کنجوس آدمی ہے نا، 1000 دینار کے بدلے 1 دینار نہیں دے رہا. 1 دینار، وہ بڑا کہنے لگا 1 دینار دے دو گے، آج کے حساب سے 35-36 ہزار روپے ہوتے ہیں. وہ جائے گا آدھے دینار سے بکری خرید لے گا، اس کا دودھ نکالے گا، لوگوں کو پلائے گا، کچھ پیسہ مل جائے گا، اور آدھے دینار سے مشکیزہ پانی پلانے کا سامان اٹھا لے گا، اور حج کے موسم میں گھوم گھوم کر لوگوں کو پانی پلائے گا، تھوڑا بہت وہاں سے آ جائے گا. کہنے لگا نہیں 1 دینار ملے گا. بوڑھا پریشان ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑا، کہتا ہے بھائی سن، چل میرے گھر، میرے پاس تیرے دینار کی تھیلی ہے، تجھے دے دیتا ہوں. اس کو پکڑ کر لے گیا گھر میں. گھر کے کونے میں اس نے کھودا. آج بھی امام طبری رحمہ اللہ پیچھے جو واقعہ بیان کرتے، کھودا اور وہ سونا، وہ دینار 1000 نکالا، کہا لو لے جاؤ. وہ آدمی جانے لگا، دروازے تک گیا، واپس آیا. میں آپ کو واقعہ مزہ لینے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ حلال پر گزارا کرتے ہیں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. دروازے تک گیا، واپس آیا. کہنے لگا بھائی سنو، میرے ابا نے کا جب انتقال ہوا نا، انتقال سے پہلے انہوں نے 3000 دینار چھوڑا تھا، تقریباً 11 کروڑ روپے. 3000 دینار چھوڑا تھا، اور 1000 دینار کے بارے میں وصیت کیا تھا کہ اسے صدقہ کر دینا. میں خراسان سے مکہ تک آ گیا، واللہ مجھے اس پورے علاقے میں تم سے زیادہ فقیر آدمی کوئی نہیں ملا. لو 1000 دینار تمہارے ہوئے. حلال پر گزارا کرنے کا فائدہ یہ ہوا، جس کے گھر میں پچھلے 50 سال سے مال کے نام پر کچھ نہیں ہے، حلال اختیار کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پر صبر کر رہا ہے. اللہ نے دیا تو کیسے ہماری زبان میں چھپر پھاڑ کر دیا. 1 ساتھ 3.5 کروڑ روپے اللہ نے اس کے گھر میں پہنچا دیا. اور سبب کہاں بنا؟ کہاں خراسان، کہاں مکہ، پورا علاقہ دیکھتا ہے، اس سے زیادہ فقیر نہیں. آگے اور بھی واقعہ ہے، لیکن مکمل واقعہ، یہ وقت کم ہے چونکہ اس لیے میں گزر رہا ہوں. آپ کو بتانا ہے حلال کمائیے، ضرور کمائیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے. جاب نہیں مل رہی ہے، آپ کو کام نہیں مل رہا ہے، کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھیے، سورۃ القصص آیت نمبر 23، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، جو بھی تو خیر مجھے دے دے میں اس کا محتاج ہوں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، نہ گھر، نہ کھانا، نہ کپڑا، نہ کوئی کام، نہ کوئی پیسہ، کچھ نہیں. 2 لڑکیوں کی مدد کی، ایک درخت کے سائے میں آئے بیٹھے، یہ دعا پڑھا. آپ جانتے ہیں اس دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں بیوی دے دیا، گھر دے دیا، مال دے دیا، اور اگلے 10 سال کے لیے ٹینشن فری کر دیا. دعا مانگیے اللہ سے، حلال کمائیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور کردار آپ کا جو ہے وہ بات کرنے اور ملنے ملانے کے اعتبار سے. آج ہمارے نوجوانوں کی زبان اچھی نہیں ہے، گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے، گالیوں پر ختم ہوتی ہے. کتنے نوجوان ہیں پڑھنے لکھنے والے نوجوان، 4 دوست جمع ہیں، ابے تبے اور نہ جانے کون کون سی گالیاں، کہتے چلتا ہے. ارے کون سی دوستی ہے چلتا ہے؟ اپنے الفاظ ٹھیک کیجیے، اپنی باتیں ٹھیک کیجیے، اپنے جملے ٹھیک کیجیے، اور آگے بڑھ کر کے کبر و غرور سے ملنے جلنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس میں تکبر نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم، لیکن بچوں سے بھی مل رہے ہیں، بوڑھوں سے بھی مل رہے ہیں، بڑوں سے بھی مل رہے ہیں، کمتر سے بھی مل رہے ہیں، جو اعلیٰ ہے اس سے بھی مل رہے ہیں، گھوڑے سے بھی مل رہے ہیں، کالے سے بھی مل رہے ہیں، فقیر سے بھی، امیر سے بھی، جھاڑو پوچھا کرنے والے سے بھی، اور بہت زیادہ مال جمع کرنے والے سے، سب سے. کسی بھی بات کا گھمنڈ زندگی میں نہیں آنا چاہیے. ملنا جلنا ٹھیک رکھے. ہمارے یہاں عرض تعلقات اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کس سے ہمارا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ نیتا صاحب ہے، یہ مالدار صاحب ہے، یہ صدر صاحب ہے، یہ ذمہ دار صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب، یہ کام آئیں گے، ان سے بنا کر کے رکھو. یہ مطلب سیلفش، یہ مطلب پسندی چیز، یہ آپ کا کردار. آگے بڑھیں. دینی اعتبار سے، دینی اعتبار سے آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ آپ سیکھیے، دینی مجلسوں میں آئیے، علماء کو سنیے. جمعہ کے خطبے بہت بڑے پیغام ہوتے ہیں. اذان سے پہلے مسجد میں آئیے،
یہ نہیں کہ چلو 5 منٹ باقی کھڑی ہے اب امام صاحب ختم کرنے والے, چلو اب چلتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر کے پھر دکان میں آ جائیں. یہی تو سیکھنے کا وقت ہے بھائی. صحابہ تجارت بھی کر رہے ہیں, سیکھ بھی رہے. اگر تجارت میں زیادہ کام پڑ رہا ہے تو اپنے ایک ساتھی کو لگا دیا, بھائی آج تم یہاں رہو, کل میں یہاں دکان میں رہتا ہوں, کل تم دکان میں رہنا, میں یہاں رہوں گا. شیڈیولنگ ترتیب بنائیے, اسے سیکھیے, علماء کے سوالات کیجیے, کسی چیز کی جانکاری نہیں ہے تو پوچھے. ہمارے یہاں لوگ ساری ترتیب بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد سوال کریں کہ مولوی صاحب ایسا تھا, میں نے یہ سوچا تھا ایسا کرنے کے لیے, ایسا کیا تو ایسا ہو گیا, اب کیا کروں, اب کیا کروں. اب پھنس گئے ہو تو مولوی صاحب کیا کہیں, پہلے مشورہ نہیں کیا, پہلے پوچھا نہیں. رشتہ داری تو کر رہے تھے, تب تو مال دیکھ دیکھ کر کے کر رہے تھے. تو وہ مال دیکھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگی, فصبر بدعتی دین تریبت ویدا, دین والی کو ترجیح نہیں دو گے, دین کا رشتہ نہیں تو دیکھو گے, دنیا داری دیکھو گے تو تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے. مولوی صاحب کوئی راستہ بتاؤ, میری بیٹی کو طلاق نہ ہو, یا ہمیں کھلا نہ دینا پڑے, یا ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو. سیکھیے, سوالات کی پہلے پوچھیے اور نماز پڑھیے. مسلمان کیسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا بھائی. ہمارے یہاں لوگ بہت رمضان سے نماز پڑھیں گے, جمعہ سے پڑھیں گے, بیمار ہوں گے تو پڑھیں گے, آفت آئے گی تو پڑھیں گے. اللہ کے بندو, یہ نماز ہے, کسی حالت میں معاف نہیں. ہاں آپ مر جائیں یا آپ کا ذہن و دماغ کام کرنا بند کر دیں, آپ پاگل ہو جائیں تو پھر نماز نہیں آتی. ایسے ایک اور چیز, ہم قرآن کی تلاوت کتنا کرتے ہیں, اچھے خاصے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, مہینے ہو جاتے ہیں قرآن ہم کھولتے تک نہیں. افسوس ہے ہمارے لیے قرآن آیا تھا, ہم نے برکتوں کا سارا ذخیرہ قرآن میں. ہمارے یہاں تو قرآن پڑھ کر کے برکت نہیں لیں گے, لوہے قرآنی لگا کر کے برکت, دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین لکھوا دو, آیت الکرسی لکھوا دو, اور کل لکھوا دو, چاروں کل لکھوا دو, فلاں لکھوا دو, یہ لکھوا دو, برکت ہے. ایسے برکت قرآن گلے میں لٹکا کر کے چلو پھر بھی برکت نہیں آئے گی, پڑھنا پڑے گا برکت کے لیے. اور ایک چیز اسی میں, بچپن میں جتنا ہم نے قرآن یاد کیا تھا, آپ 40 سال کے ہو گئے وہیں اٹکے ہوئے, اور نیا قرآن یعنی قرآن کی اور نئی صورتیں کچھ اور آئے تھے, آپ نے کیوں نہیں یاد کی؟ وہ بچپن میں مکتب میں مدرسے میں مسجد میں جا کر کے مولوی صاحب کے پاس جتنا یاد کیا تھا وہ 10 سورہ علم طرح سے من الجنۃ والناس, آج تک وہیں اٹکے ہوئے. کوئی ایک سورہ ایک نئی آیت یاد ہوئی آپ کو؟ نہیں آئی. دنیا میں لگا ہے انرجی, طاقت, سب کچھ دنیا میں لگا ہے, دین میں بھی تھوڑا سا لگا. یہ آپ اپنے دینی اعتبار سے اپنا کردار پیش کیجیے. اپنا رمضان آ رہا ہے جہاں بہت سارے کام نیکیوں کے کریں گے, وہیں آپ اپنے لیے ایک چیلنج رکھیے کہ اس رمضان میں 2 نئی صورتیں, 3 نئی صورتیں, 10 آیتیں, 20 آیتیں نئی میں یاد کروں گا. یاد کی کوئی بعید نہیں, کوئی ناممکن نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, آپ اللہ کے کلام کی طرف آئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن و دماغ میں ڈال دے گا. ایک اور چیز, نمبر 7, آپ کا کردار سماج کو بہتر بنانے کے لیے ذاتی اعتبار سے آپ ہر ایک سے پہلے آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں. ہمارے یہاں نوجوان شادی ہو گئی, بچہ آ گیا, فکر ہوتی ہے کہ اسے قرآن پڑھاؤں گا, یہ کراؤں گا, وہ کراؤں گا. بھائی آپ کیا ہیں, آپ کتنے دیندار ہیں. ہمارے لوگ چاہتے ہیں ہمارا بچہ نمازی ہو, لیکن باپ خود نمازی پڑھتا. بیٹا سگریٹ نہ پیے لیکن خود سگریٹ پی رہا. بیٹا نشہ خوری نہ کرے, یہ خود نشہ خوری کر رہا. تو آپ پہلے اپنے آپ کو اچھا کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اللہ نے کیا کہا, انفسکم واہلیکم. یہ نہیں کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرو, اللہ نے کہا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے اور اپنے آپ کو اچھا بنائیے, بہترین بنائیے. اس لیے کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کی بات میں وزن آئے گا, اثر آئے گا, اور آپ کی بات لوگ سنیں. نمبر 8, آپ سماج کو اسی وقت اچھا بنا سکتے ہیں جب آپ جسمانی اعتبار سے اچھے ہوں. صحابہ جنگ میں کون سے صحابہ جاتے تھے؟ کمزور بچے, بوڑھے نہیں, طاقتور لوگ. اسی لیے طاقتور لوگوں کی زیادہ قدر و قیمت ہے اللہ کے یہاں.
خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک خیر والا ہے اور اللہ کا زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے. دونوں اچھے ہیں لیکن طاقتور مومن کے پاس پلس پوائنٹ کیا ہے؟ وہ دین کا کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے, وہ لوگوں کے کام زیادہ اچھے سے آ سکتا ہے, مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہے, کسی کو اٹھا کر یہاں سے وہاں پہنچا سکتا ہے. تو آپ اپنا جسم ٹھیک رکھیں, اور جسم ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سگریٹ چھوڑنا پڑے گا, تمباکو چھوڑنا پڑے گا, چینی خیری گوا گٹکا اور نہ جانے کون کون سے گاجا مدرا پتہ نہیں کیا کیا لوگ پی رہے, چھوڑنا پڑے گا. چھوڑیے, ایک پیسے کا فائدہ, واللہ ایک پیسے کا فائدہ نہیں, ایک پیسے کا نہیں, بلکہ الٹا نقصان ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں حلال کماتے ہیں اور مال حرام جگہ پر لگا رہے ہیں, کہتے ہیں مجھے صاحب مکروہ ہے نا. ارے کسی نے کہا مکروہ ہے بھائی, یہ مکروہ وہی کہتا ہے جو کھاتا ہے, مکروہ وہی کہے گا جو کھاتا ہے. ورنہ دو ہی چیزیں, ایک طیب ہے خبیث, ایک دو ہی چیزیں, ایک طیب ہے اور ایک خبیث ہے. گوا گٹکا سگریٹ نوشی یہ سب خبیث چیزیں, ان سے بچائیے اپنا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کے لیے خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں. آپ یہ گوا گٹکا سگریٹ یہ سب کر کے نا, جہاں آپ اپنا مالی اعتبار سے نقصان کرتے ہیں, معاشی اعتبار سے نقصان کرتے ہیں, سماجی اعتبار سے نقصان کرتے ہیں, وہیں جسمانی اعتبار سے اپنا نقصان کرتے ہیں. چھوڑیے سب. آپ دیکھیں 30-35 سال کا نوجوان ہے, اس کو پیٹ باہر آیا ہوا, کیوں؟ یہ یہاں سے 100 میٹر بھی جائے گا تو بائک اٹھا کر جاتا ہے. ارے بھائی پیدل چلو, ورزش کرو, ایکسرسائز کرو, تھوڑا سا بھاگو دوڑو. 1 منٹ دوڑنا ہو تو پیٹ پھولنے لگتا ہے, سانس پھولنے لگتی ہے, کھانپنے کانپنے لگتا ہے. کیا ہو گیا؟ تو مجرم کو کیسا پکڑو گے بھائی؟ جہاں ضرورت ہے وہاں بائک لے جائیے, وہاں گاڑی لے جائیے, پیدل چلو. آپ اپنے اوپر ظلم مت کیجیے, سماج کو بیمار مت بنائیے, اپنے جسم کو بیمار مت بنائیے. ہمارے یہاں لوگوں کو کھانے کی عادت ہو گئی ہے, تو کھانے کے چکر میں پڑ رہے ہیں تو پیٹ بڑا ہو رہا ہے, جسم بڑا ہو رہا ہے, اور جو ہے وزن بڑھ رہا ہے. ایکسرسائز کچھ نہیں کر رہے, اس لیے پیٹ بھی باہر آ رہا ہے. ورزش کچھ نہیں. کچھ نوجوان بہت زیادہ کچھ محنت کیا تو کبھی جم میں چلے گئے, اور جو جم کے گرو میں آ کر کے ایسے ہاتھ کر کے چلتے. باڈی اس لیے مت بناؤ کہ لوگوں کو دکھاؤ ہے بڑا جم والا ہے, طاقتور ہے, ہائٹ فائٹ ہے, یہ ہے وہ, اس کے بڑے مضبوط نہیں. اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, فٹ رکھنے کے لیے, سماج کو, گھر والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بنائیے. سماج کی اس سے اصلاح ہوگی اور سماج بہترین بنے گا. نمبر 9, برائی کے اعتبار سے کوئی بھی برائی مت کیجیے, خاص طور سے کھلا برائی کرنے سے تو اور زیادہ بچائیے اپنے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا الا المجاہرین, سوائے ان لوگوں کے جو کھلا گناہ کرتے ہیں. تو کہا کھلا گناہ کون کرتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ایک بندہ رات میں گناہ کرتا ہے, کسی کو نہیں پتا سوائے اس کے اور اللہ کے. صبح میں اٹھ کر کے پرچار کر دیتا ہے, ارے میں نے یہ والی فلم دیکھی بڑی اچھی ہے, یہ والا ڈرامہ دیکھا بڑا اچھا ہے, یہ والی ویب سیریز دیکھی تم بھی دیکھ. غلط بات ہے. سماج میں برائی پھیلنے یا پھیلانے کا ذریعہ اور سبب مت بنائیے اپنے آپ. بے حیائی مت پھیلائیے, بری چیزیں مت شیئر کیجیے, اسٹیٹس پر گانے مت رکھیے, میوزک والی چیزیں مت رکھیے, کسی کو کسی برائی کے راستے پر مت لے جائیے, ورنہ آپ کو برائی کرنے کا نقصان تو ہوگا. جس کو آپ نے برائی کے راستے پر لگا دیا ادھر سے بھی آپ کے کھاتے میں گناہ آتا رہے گا. برائی کے راستے پر مت جائیے. یہ 9ویں بات تھی. اچھا, ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بس 5 منٹ کی گفتگو, اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ. کہنے لگا اللہ کے نبی ایذن لی بالزنا, زنا کی اجازت ہے. کسے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے؟ زنا کی.
صحابہ کو غصہ آیا, اس کی طرف دوڑے مارنے کے لیے. ایسی بات کر رہا کہ نبی نے صحابہ کو روکا, رکو. فَدَنَا مِنْهُ, آپ اس کے قریب گئے, اور قریب جانے کے بعد بڑی محبت سے 5 سوالات کی. کیا اس کام کی اجازت مانگ رہے ہو؟ اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے, اپنی خالہ کے لیے, اپنی پھوپھی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے؟ 5 سوالات. ہر سوال کے جواب میں نوجوان کہتا ہے لا یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک, نہیں اللہ کے نبی بالکل نہیں, میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری ماں, خالہ, پھوپھی, بیٹی, بہن کے ساتھ زنا کرے. اللہ مجھے آپ کو قربان کرے, ایسا منظر میں نہیں دیکھنا چاہتا. تو نبی نے ہر جواب کے بعد کہا ایسے ہی لوگ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی ماں, بیٹی, خالہ, پھوپھی یا بہن کے ساتھ زنا کرے. تم کس عورت سے زنا کرو گے, اجازت مانگ رہے ہو, وہ کسی کی بیٹی ہوگی, بہن ہوگی, خالہ ہوگی, پھوپھی ہوگی یا ماں ہوگی, جیسے تم پسند نہیں کرتے ہو دوسرے بھی نہیں پسند کرتے. نوجوان کی بات سمجھ میں آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ, اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے, اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما, اس کے گناہوں کو معاف کر دے. راوی کہتے ہیں نبی کی اس نصیحت کے بعد, اس دعا کے بعد مدینے کی گلیوں میں اس نوجوان کو کسی نے کبھی آنکھ اٹھا کر چلتا ہوا نہیں دیکھا. یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے. جو برائی آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی آپ کے ساتھ اگر ہو جائے کتنا برا آپ کو لگتا ہے. نبی نے ایک حدیث بتائی, ایک اصول, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آخری بات اور آخری کردار, آخرت کی تیاری کے اعتبار سے. ایسا نہ ہو کہ آپ سماج کو اچھا بنا رہے ہو, گھر اچھا بنا رہے ہو, اولاد کو اچھا بنا رہے ہو, سب اچھا بنا رہے ہو, لیکن اپنی آخرت کو بھول جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مرتا اس کے پیچھے کتنی چیزیں جاتی ہیں, کتنی؟ 3. اہلہ و مالہ و عملہ, اس کے گھر والے, اس کا مال اور اس کا عمل. 2 واپس چلے آتے ہیں, گھر والے اور مال اسی دنیا میں رہ جاتا ہے. وَيَبْقَى عَمَلُ, اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنے گھر والوں کی زندگی اچھا بنانے کے چکر میں اپنے قبر کی زندگی کو اچھا نہ بناتا. آپ اپنے آپ کو اچھا, اپنے لیے خیر, گھر والوں کے لیے خیر, لیکن سب سے پہلے آپ کا نمبر آتا ہے. اور اسی میں ایک چیز, آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو, ان کے لیے دعائیں کیجیے, دعائیں کیجیے. آپ سوچیں آپ کے بابا کا, دادا کا انتقال ہو گیا, آخری بار کب دعا کیا تھا؟ آپ کے ابا کا انتقال ہوا, آخری بار کب دعا کیا تھا؟ اماں کا انتقال ہوا, آخری بار نام لے کر کے ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے کب آپ نے دعا کیا تھا؟ دعا کیجیے. اور ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے جو آپ کے محسن ہیں, جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا, چاہے چھوٹا سا احسان کیا. اور احسان کرنے والوں میں ایک نام جو آتا ہے وہ اساتذہ کا آتا ہے, استاذ, جنہوں نے آپ کو دنیا میں چلنا سکھایا, پڑھنا سکھایا, آگے بڑھنا سکھایا, حروف اور الفاظ کی پہچان سکھائی, کھڑے اور کھوٹے کی تمیز بتائی, حلال اور حرام کی تمیز سکھایا آپ کو, چاہے وہ جمعہ کی خطبات کے ذریعے ہو, مکتب اور مسجد میں پڑھ کر کے ہو, کسی بھی لحاظ سے. ایسے تمام لوگ آپ کے محسن ہیں. امام احمد رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے. امام دونوں بڑے امام, بلکہ امام احمد امام شافعی سے کئی گنا درجہ بڑے امام ہیں. امام اہل سنہ والجماعہ, طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے امام شافعی, لیکن کہتے ہیں پچھلے 30 یا 40 سالوں سے کوئی ایسی نماز نہیں گزری جس نماز میں میں نے اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا نہ کیا. اپنے احسان کرنے والوں کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے. کتنے بھی بڑے آپ بن جائیے, لیکن آپ اپنے ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے, آپ اپنے اساتذہ سے بڑے نہیں ہو سکتے, آپ اپنے محسنین سے بڑے نہیں ہو سکتے. ان کے سامنے ہمیشہ احسان مندی کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئیے, تو آپ سماج کو بہتر بنانے میں اسلام میں اپنا کردار مختلف طریقوں سے پیش کر سکتے ہیں. میں نے 10 اعتبارات سے آپ کے کردار کا تذکرہ کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سب کو سماج کی اصلاح میں اپنا حصہ ڈالنے اور اپنی طرف سے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہم سب کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، برائیوں کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اخیر میں پھر سے یہاں کی مسجد کے ذمہ داروں کا شکریہ، ہمارے خاص طور سے بھائی عبد اللہ صاحب کا شکریہ، اور جو لوگ بھی اس ترتیب میں اور اس تنظیم میں شامل ہیں تمام لوگوں کا شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔